یہ محفل اس لیے ہے کہ آپ لوگ سوال کریں۔ جس آدمی کے ذہن میں سوال نہیں، اس کی امپروومنٹ کا کوئی حال نہیں، اس کی امپروومنٹ نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ چلتے جا رہے ہیں اور زندگی میں کہیں دقت آ گئی کہ ایسا کیوں ہے، یہ کس طرح ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ بعض اوقات تجربے کے بعد سمجھ آتی ہے، اگر پہلے سمجھ آ جائے تو تجربے کی زد سے انسان بچ سکتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانا ہے تو وہ تو سمجھا ہی دیتا ہے۔ خود سمجھو گے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اور دقت پیش آئے گی۔ اگر آگاہ ہو جاؤ تو آگاہ ہو سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ جاؤ اور پتہ چلے کہ وہاں تو دھوپ بڑی تیز ہے، اگر پہلے سے پتہ کر کے جاؤ گے تو دھوپ سے بچ جاؤ گے، بس اتنا فرق ہے۔ علم کا یہی فائدہ ہے۔ اگر تپش لگ گئی تو پھر آپ کہو گے کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ اس کا نام گرمی ہے۔ گرمی کا کیا علاج ہے، کیا انتظام ہے؟ اس کا علاج سایہ ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ سفر کیسا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا۔ اگر گرمی ہوگی تو اس کا انتظام کرو، یہ چیزیں ساتھ لے جاؤ، پانی ساتھ لے جاؤ، یہ واقعات کرو تو بچا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہوتی ہے سوال کی ضرورت اور اہمیت، ایک یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ تک تو ہم بات سمجھ گئے، اس سے آگے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ مسئلہ کیسے ہے۔ نئی ڈیٹ کی دریافت جو ہے اس کے لیے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں علم الاسماء ہے، یعنی نام کا علم۔ نام کس طرح رکھے جاتے ہیں چیزوں کے، چیز کا نام کے ساتھ کیا تعلق ہے، نام کی شے کے ساتھ کیا نسبت ہے، اور یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے۔ چاند کا لفظ ہے یا قمر کا لفظ ہے، آگے قمر کے ساتھ جو ہے چاند کا مشاہدہ اور چیز۔ قمر کا منیر کا لفظ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے جتنی شے خوبصورت ہو، اور غصہ، خطرناک غصہ، غصہ بھی ایسا ہے تو لفظ بھی ایسا ہے، یعنی جتنا بدنما غصہ ہوتا ہے اتنا ہی بدنما لفظ غصہ ہوتا ہے۔ جتنی خوشنما دعا ہوتی ہے اتنے ہی خوشنما الفاظ دعا ہوتے ہیں۔ شالا خیر تمہیں تو لفظ ہی بہت بھلا لگتا ہے۔ اسی طرح اشیاء کے نام ہیں اور نام کی اشیاء ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی اسم نہیں ہے جس کا مسمى نہ ہو۔ مثلا ایک لفظ ہے رحمت، رحمت کا لفظ ایک لفظ بن گیا، مگر لفظ تو رحمت نہیں ہے، اس کا متبادل ایک عمل ہے، اور اس عمل کا ہونا رحمت ہے۔ جس آدمی نے رحمت نہیں دیکھی اس نے رحمت کا لفظ کیا سمجھنا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں، اگر تعریف کا مفہوم سمجھ نہ آیا یا شکریہ کا مفہوم سمجھ نہ آیا تو خالی کہنے سے مفہوم ادا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تو ہمارا رب ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے گلہ کر رہے تھے کہ پیسے نہیں ہیں، اور اب جا کے اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہو کہ تو ہمارا رب ہے، تو وہ رب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تو سب عالمین کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ابھی شور مچا رہے تھے، ہنگامہ ہائے سود و زیاں تھا، ادھر یہ لے آ ادھر وہ لے آ، یہ کر وہ کر، اس طرح شور مچاتا رہتا ہے انسان۔ اگر ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو مدد اسی سے مانگو اور دوسرا لفظ نہ کہو۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی الفاظ کے طور پر اور اس کے مفاہیم کے طور پر بات ادا نہیں ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے، اس پہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو میرا خیال ہے سارے واقعات خود بخود درست ہو جائیں گے، اور کچھ نہ کرو، اور یہ جو الفاظ بولتے ہیں آپ صرف ان کے مفاہیم بولو۔ لفظ کا مفہوم اگر ادا ہو گیا تو یہ سمجھو کہ سارے کا سارا واقعہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو 41 دن 1000 مرتبہ روزانہ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ 41 دن 1000 مرتبہ روزانہ ادا کرنے سے شاید لفظ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے یا صفت کا مفہوم پیدا ہو جائے۔ اگر وظیفہ کرتے ہو یا کریم، تم بھی تو سوچتے ہوگے کہ کریم کیا لفظ ہے، پھر پوچھو گے کہ کرم ہوتا کیا ہے۔ کرم اگر خالی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے تو پھر کرم کیا ہے؟ وہ تو نتیجہ ہو گیا۔ گویا نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ کرم کو سمجھو کہ کرم کیا ہوتا ہے، اور پھر کرم کرنے والے کی ڈگری کیا ہوتی ہے مرتبے کے لحاظ سے، کون کرم کر سکتا ہے اور کس پر کرتا ہے۔ وظیفے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو کرم سمجھ آ گیا، اور جس کو کرم سمجھ آ گیا اس پہ کرم ہو گیا۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ آپ رحمت کو پکارتے ہو، اگر مفہوم سمجھ آ گیا تو پھر رحمت ہوگی۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟
رحم اور شفقت۔ جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی بلکہ رعایت کرتی ہے، وہ انصاف کرنے لگ جائے تو پھر اس بچے کی حرکتوں کے مطابق جواب دیتی جائے۔ وہ بچہ غلطی کرتا ہے، ٹھیک طرح پرورش نہیں پاتا اور ماں اس کو ٹھیک کرتی جاتی ہے اور پھر وہ اور طرح سے پرورش پاتا جاتا ہے۔ تو رحم کا تعلق ماں کی شفقت کے ساتھ ہوا۔ رحم کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اس کے اعمال کی زد سے بچائے، اس کے اپنے اعمال کی زد سے بچائے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو سمجھ لو کہ رحمت سمجھ آ گئی اور رحمت کا مفہوم ادا ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو ان کے معنی کی نسبت سے پہچانا کرو۔ اگر یہ پہچان ہو گئی تو بہت سارا کام آسان ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بے ترتیب الفاظ بولتے چلے جاؤ۔ تو اسلام نے یہ بڑی رعایت کی ہے کہ الفاظ بھی وہی دیے ہیں جو مفہوم کی طرح بہت ہی خوبصورت ہیں، اور سب سے اچھا لفظ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لفظ ہی تعریف کیا گیا ہے۔ جو ذات صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی گئی ہے اس کا لفظ بھی تعریف کیا گیا ہے، اس کا نام بھی تعریف کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے، نام بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ الفاظ کے معاملے میں ذرا غور کیا کرو کہ یہ لفظ ہوتا کیا ہے۔ معراج لفظ ہی عروج والا ہے اور ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہی عروج والی ہے۔ کبھی آپ غور کرو تو لفظ کے اندر ہی سارا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ذلت لفظ ہی نیچے گر رہا ہے اور عزت لفظ ہی عزت والا ہے۔ یہ ہے الفاظ کی فونیٹکس، الفاظ کی آواز، الفاظ کا مضمون۔ آگے پھر عمل کا مضمون ہے کہ اس کے ساتھ کیا عمل وابستہ ہے۔ تو ہر لفظ کے ساتھ ایک ذات وابستہ ہے اور ہر لفظ کے ساتھ ایک عمل بھی وابستہ ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ پکارنے کا ایک انداز وابستہ ہے اور پکارنے والا اگر الفاظ سمجھ جائے تو وہ مفہوم بھی سمجھ جاتا ہے۔ آپ ان الفاظ کا مفہوم سوچا کریں جو آپ ادا کرتے رہتے ہیں۔